السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی عقیدہ کے چند اہم مسائل کے شرعی کورس کا یہ دوسرا سبق ہے کہ نہیں؟ اور کل کے پہلے سبق میں آپ لوگوں کو پڑھایا گیا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی قسمیں کون کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا۔ میں آخر میں سوال کروں گا، دیکھو میرے بچوں، اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سچی نیت سے یہ کتاب پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ محنت سے پڑھو، آخری دن جس دن ٹیسٹ ہوگا ایک ایسا پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کروں گا کہ شاید ویسا پروگرام آپ لوگوں نے اب تک دیکھا نہیں ہے، لیکن یاد کرو، سب سے بڑی نیکی ہی یاد کرنا۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں، شاید آپ لوگوں نے اب تک نہ پڑھا ہو، کیونکہ مکتب سے شعبے حفظ میں آ گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو آج کے اس کورس کے دوسرے سبق کا ٹاپک اور عنوان ہے توحید کی، دیکھو کتاب دیکھو کیا لکھا ہے، قسمیں۔ کیا مطلب؟ یعنی توحید کے کتنے قسمیں ہوتی ہیں، کئی طرح کی توحید ہوتی ہے۔ دیکھیں کتاب میں نہیں لکھا، لیکن ذہن و دماغ کھول کر ہم سمجھے توحید کا معنی کیا ہے، اس کا ارتھ کیا، توحید کا مطلب اور توحید کا مفہوم کیا ہے، سمجھ لیجئے گا، چاہے بعد میں حافظ جی سے مجھ سے پوچھ کے کاپی پہ لکھ لیجئے، یہ جاننا ضروری ہے۔ توحید یہ عربی لفظ ہے، وحد یوحد توحیدن کا یہ مصدر ہے، وحد یوحد توحیدن کا یہ مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اردو میں کسی چیز کو ایک جاننا۔ توحید کا معنی ارزان کیا ہے؟ کسی چیز کو ایک جاننا۔ شریعت میں اصطلاح میں توحید کا مطلب، یہ تو لغت، عربی زبان کی لغت کے حساب سے ہوا کہ کسی چیز کو ایک جاننا۔ شریعت میں توحید کسے کہتے ہیں، پریبھاشا اور اصطلاح میں توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالی ہی کے لیے خاص ہے، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالی ہی کے لیے خاص ہے، جیسے الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات، اللہ کو رب ماننے میں، اللہ ہی کی عبادت میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی خوبیوں میں اللہ تعالی کو ایک جاننا۔ شرعی اصطلاح کیا ہوا؟ اس چیز میں اللہ تعالی کو ایک جاننا، ایک مطلب کہ اس کا کوئی پارٹ نہ ہو، ہے نا، جو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، جیسے اللہ کا رب ہونا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت کے لائق ہونا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے جو نام ہیں یا اللہ کی جو خوبیاں ہیں اس میں یہ اللہ کے لیے ہے، اس میں ایک جاننا۔ دوسری چیز اس طرح اور جان لیجئے، توحید کے دو پلر ہیں، دو رکن ہیں، رکن کے بنا کوئی چیز قائم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کولر ہے جس پہ رکھا ہوا، دیکھو 4 رکن ہے نا، 4 کھمبے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کے 2 رکن پیر ہے نا، اس میں سے کوئی ایک اگر ٹوٹ جائے یا توڑ دیا جائے تو آپ قائم رہ پائیں گے ٹھیک ٹھاک؟ نہیں۔ تو توحید کے 2 رکن ہیں، توحید ہے بیٹا، توحید کے کتنے رکن ہیں؟ 2۔ ایک ہے انکار کرنا، اور یہ پہلے ہے، انکار کر دینا، جیسے
لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کا انکار، چاہے جمادات ہوں یا پودے ہوں یا انسان ہوں یا جنات ہوں یا شیطان ہوں یا اولیاء ہوں یا نبی اور رسول ہوں. لا الہ الا اللہ توحید کا پہلا رکن ہے انکار کرنا، کوئی عبادت کے لائق نہیں. انکار ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا رکن ہے ثابت کرنا، جس کو عربی میں اثبات کہا جاتا ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب یہ جاننے کے بعد یہ پتا چل گیا توحید کے کتنے رکن ہیں؟ دو. نمبر 1 انکار کر دینا، سب سے پہلے انکار کرو، بھگاؤ، نکالو دل سے، عقیدے سے اور سب کو نکالو. کیا ہے؟ لا الہ، نفی ہے نا، انکار ہے نا، کوئی عبادت کے لائق، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. دوسرا رکن ہے اثبات، ثابت کرنا، الا اللہ، سوائے اللہ. اب اگر آج کے مسلمان توحید کے یا لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم جان لے تو شرک پایا جائے گا، کفر پایا جائے گا، درگاہوں مزاروں پر سجدے ہوں گے، طواف ہوگا، چادریں چڑھیں گی، کیونکہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. اب آگے دیکھیے، توحید کی تعریف بتلا دیا میں نے، اس کا رکن بتلا دیا. کہو گے تو بعد میں لکھا بھی دوں گا، جو کتاب میں نہیں تھا اس طرح سے میں نے بتلایا. اب آئیے سبق کا عنوان کیا ہے؟ دیکھیے کتاب میں کیا ہے؟ توحید کی قسمیں. جان لیجئے توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے آپ، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں تو کیا بتاؤ گے؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، 4 نہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 کتاب میں دیکھو، توحید ربوبیت. پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم بیٹا کیا ہے؟ ربوبیت. دوسری قسم نیچے دیکھو لکھا توحید الوہیت. کیا ہے؟ توحید، ہاں وارث. دوسری قسم توحید الوہیت. کیا؟ تیسری قسم پیج الٹ کر کے دیکھ لو، توحید اسماء اور صفات. توحید، ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں نے کیا جانا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا بولو؟ 3 قسمیں، ماشاء اللہ. نمبر 1 توحید، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 اسماء اور صفات. تو اب آپ سے اگر کوئی پوچھے یا کہیں بتلانا ہو تو آپ کیا بتلاؤ گے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء اور. یاد رہے گا نا ارزان؟ پکا یاد رہے گا نا؟ بھولنا نہیں میرے بیٹو. یہ سب جان جاؤ گے، ابھی اس کی تعریف بھی بتلایا جائے گا تو آپ یہ جان جاؤ گے کہ توحید مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے. اور آج بہت سارے مسلمان اس کے خلاف چل رہے ہیں. اور سن لو، جنت کب ملے گی؟ جب آپ کی توحید صحیح ہوگی، چاہے وہ ربوبیت ہو، چاہے وہ الوہیت ہو، چاہے وہ اور یہ تینوں لازم ملزوم ہے. ایک ہی نہیں کہ خالی ربوبیت ہی پر ایمان لے آئیں، نہ، ربوبیت پر بھی ایمان لانا ہے، الوہیت پر بھی ایمان لانا ہے، اسماء، تینوں ایک ساتھ، تینوں ایک ساتھ. کوئی کہے ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اگر وہ مسلمان ہوتا تو ابو جہل سے اللہ کے رسول جنگ کیوں کرتے؟ ابو لہب کو کافر مانتے ہو کہ نہیں؟ تب بتدا اتنی نا. تو اگر حالانکہ مکہ کے مشرک اس وقت اللہ کو رب مانتے تھے، پالنے والا مانتے تھے. آج کے غیر مسلم ان کو کیوں کافر کہتے ہو جبکہ وہ بھی مانتے ہیں؟
پانی کون برسائے گا؟ اوپر والا برسائے گا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اوپر والا جو چاہے. تو توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت، اور توحید الوہیت کا وہی مطلب ہے جو عبادت کا مطلب بتلایا گیا تھا، کہ یہ ماننا کہ عبادت کے لائق. اب عبادت کی جتنی قسمیں کل پڑھایا ہوں، عبادت کے لائق کون ہے؟ جس نے آپ کی ناک بنائی اور کان بنایا، زمین بنایا اور آسمان. جب اللہ کو رب مان لیے آپ، تو اس کی چاہت اور تقاضا یہ ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ ہاں؟ جب رب مان رہے ہو کہ وہ پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے سارے نبیوں کو اسی نے پیدا کیا، تب عبادت کس کی ہوگی؟ ہاں؟ اللہ ہی کی. اللہ تعالیٰ، میں نے کل کیا بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ ہی کی ہوگی. اونلی اللہ ہی کی عبادت ہوگی. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہوا توحید الوہیت. آگے اسماء اور صفات کا مطلب جان لیے. انگریزی میں اسماء کو نیمز کہتے ہیں، اور ہندی میں کوئی بتا سکتا ہے؟ اردو میں بتایا، سنگیا کہتے ہیں ہندی میں. ہاں؟ نام. اللہ کا جو نام ہے، چاہے وہ اللہ کی ذاتی نام ہو، ذات، اور چاہے اللہ کی خوبیوں کے حساب سے، ہنر کے حساب سے اللہ کا نام ہو. اللہ کا جو نام ہے. اور یہ بھی بتاؤ، اللہ کا نام کوئی بندہ رکھ سکتا ہے؟ ہاں؟ نہیں رکھ سکتا نا. اللہ نے جو اپنا نام رکھا، اسماء و صفات کا مطلب بتلا رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا نام دیا ہے، اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اکیلا ہے. صفات مانے خوبیاں. کہتے ہیں اس کی صفت یہ ہے، خوبیاں. اللہ نے جو اپنی خوبیاں بیان کیا، اپنی قدرت اور اپنی خوبی جو بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اللہ کی خوبی اور طاقت بیان کی، اس میں اللہ کو ایک ماننا. تو توحید کی کتنی قسمیں بچوں؟ 3. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون کون؟ توحید ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اب کتاب دیکھیے، توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ سوال لکھا ہوا نا، جواب کیا ہے؟ دیکھیے کتاب. اللہ تعالیٰ کو اس کے جملہ افعال و اعمال میں ایک جاننا. جملہ کے معنی سارے کے سارے. جملہ معنی سارے کے سارے. میں اردو کا مطلب بتلا رہا ہوں. افعال معنی کام، اللہ کا جو کام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے سارے کاموں میں، اللہ کا جو کام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، سارے کاموں میں اللہ کو کیا جاننا؟ ایک جاننا، ایک ماننا. اور یہ اعتقاد جازم رکھنا. اعتقاد جازم پکا یقین، ایسا یقین کہ جس میں کوئی شنکا اور شک شبہ. یہ اعتقاد جازم نے پکا، ٹھوس. یہ ٹھوس عقیدہ اور آستہ رکھنا، یہ پکا یقین رکھنا کہ وہی تنہا خالق. خالق مانے پیدا کرنے والا. خالق مانے روزی رساں. روزی رساں مانے روزی پہنچانے والا. کتاب سمجھا رہا ہوں. روزی پہنچانے والا، زندگی اور موت اور نفع نقصان وغیرہ بخشنے والا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ سمجھو کہ اس بات پر پکا یقین اور ایمان، وشواس رکھنا کہ اللہ تعالی اپنے سارے کاموں میں جیسے روزی پہنچانا، مارنا، جلانا وغیرہ، ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساجیدار نہیں. یہ ہوا توحید ربوبیت کا مطلب. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل، پروف، ترک ہندی میں بولتے ہیں. دلیل آپ پڑھتے ہو ڈیلی نماز کی ہر رکعت میں، الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے
جو پورے جہان کا پالنہار، پالنے والا. پالنے والا ابا اماں بھی پالتے ہیں نا، پالتے کہ نہیں پالتے ہیں؟ تو وہ اس طرح پالتے ہیں جس طرح رب پالتا ہے. ابا کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں خرچہ. لیکن یہ کھانا جو دیتے ہیں کس نے بنایا؟ یہ کپڑا جو دیتے ہیں کس نے بنایا؟ آپ کہو گے کرگے سے بنا، ارے یہ مٹیریل کپڑے کا کس نے بنایا ہے؟ یہ پتیلی کمپنی نے بنایا، وہ مٹیریل کس نے بنایا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے توحید. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو پورے جہان کا پالنے والا. حدیث سے دلیل دیکھیے، اللہ کے رسول حدیث کا حوالہ دیا سے بخاری کا ہے، انت رب السماوات والارض. اے اللہ تو رب ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے آسمانوں زمینوں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے کوئی آسمانوں زمینوں کو جس نے بنایا رنگ برنگ کے، نانا پرکار کے 7 پرت، کوئی چھید نہیں آسمان کے اندر، ستارہ بھی لگا دیا، چاند اور سورج بھی لگا دیا، اور جدھر جاؤ چھتری کی طرح کی جاتے جاؤ جھکا ہوا دکھتا ہے کہ نہیں؟ بارش ہوتی کوئی سوراخ نہیں کر پاتا یا سوراخ نہیں دیکھ پاتا. زمین دیکھ لو، بہار کی زمین کچھ اور، یہ ہمارے بلرام پور کی زمین کچھ اور، مدراس کی زمین کچھ اور ہر زمین کے اندر الگ الگ طاقت ہے. الگ الگ طاقت کی نہیں؟ ہر زمین کے اندر الگ الگ طاقت جو ایک کسان بھی نہیں جان پاتا ہے. اور اسی زمین کے اندر نیچے پانی پیدا کر دیا، سونا پیدا کر دیا، چاندی پیدا کر دیا، ڈیزل پیدا کر دیا، پٹرول پیدا کر دیا، گھاسلیٹ پیدا کر دیا. یہ کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کی قدرت. اور اللہ کو اگر رب مانتے ہو تو رب ہی کی عبادت کرو. تو توحید ربوبیت کی تعریف سمجھ میں آ گئی. دلیل 2 دیا، ایک قرآن اور ایک حدیث. سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات تو نہیں. توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت. دیکھیے کتاب دیکھ کے مطلب سمجھا چکا. جملہ عبادات. کیا مطلب جملہ عبادات؟ جملہ مانے جیسے حافظ ہدایت اللہ صاحب حافظ اللہ اعلان کر جملہ طلبہ مسجد کے اندر چلیں، یعنی سارے اسٹوڈنٹ. جملہ مانے سارے کے سارے. عبادات تو آپ جانتے ہیں، بتایا گیا عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کی قسمیں ساری عبادت ہے خالص اللہ کے لیے کرنا. سبحان اللہ. خالص ہے نا؟ خالص کا مطلب کہ اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو. اللہ کی کسی چھوٹی بڑی مخلوق کو اس میں بھاگیدار اور حصے دار نہ. خالص کا مطلب سمجھو بیٹا، بالٹی آپ نے ایک دم دھل لیا، پھر سکھا لیا، اور بھینس کے تھن کو بھی دھل لیا اور سکھا لیا. اپنے ہاتھوں کو جو دودھ گار رہے ہو وہ جو بالٹی میں، وہی خالص ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن 1 کلو یا 1 پاؤ یا 10 کلو یا 50-60 کلو پانی میں سوئی کے دودھ میں سوئی کے نوک کے برابر پانی ڈال دیا جائے یا کچھ بھی ڈال دیا جائے، وہ خالص دودھ مانا جائے گا؟ مانا جائے گا؟ یہ اس لیے میں نے مثال دیا کہ سمجھ لو. خالص یعنی اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح کا کسی کو بھاگیدار، حصے دار، پارٹنر نہ ہو. خالص اللہ کے لیے کرنا، یہ توحید الوہیت کے. جیسے دعا کل بتلا چکا تھا، دعا عبادت ہے. ہر طرح کی دعا کس سے کی جائے گی؟ قربانی. قربانی تو جانتے ہیں آپ لوگ نا. اگر قربانی کا جانور جو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے قربانی کرنے کا حکم بھی دیا ہے، آپ نے قربانی کیا کہ بچے گوشت، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ ہمارے بچے گوشت کھائیں گے، تو یہ خالص قربانی اللہ کے لیے ہوئی؟ بولو، خالص قربانی اللہ کے لیے ہوئی؟ یا قربانی اس لیے کیا کہ
کہ پاس پڑوس والے کہیں گے بہت مالدار ہے. یہ خالص قربانی اللہ کے لیے ہوئی؟ یا قربانی کا بکرا لائے, چاروں طرف اعلان کرے اتنے میں بکرا لایا. آپ کتنے میں بکرا لائے؟ 10,000. میں 20,000 کا لایا. یہ کیا ہوا؟ تو قربانی کس کے لیے کی جائے گی؟ ہر طرح سے اللہ تعالی ہی کے لیے کی جائے گی, کیونکہ اس کا مقصد ہے قربانی کا, نظر و نیاز کا, اللہ کی قربت حاصل کرنا. مقصد اس لیے ہے نا. اور دوسری بات وہاں کی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے, اجازت دی. قبروں پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا. کس سے پوچھا؟ لوگوں اللہ کے رسول کو مانو, اللہ کے رسول کی مانو, کامیاب ہو جاؤ گے. کہ ایک جگہ کا نام ہے مقام ابوا. کہا میں مقام ابوا میں قربانی کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہاں کوئی زمانے جاہلیت کا میلہ ٹھیلا تو نہیں ہوتا تھا؟ جیسے آج درگاہوں مزاروں پر میلہ ٹھیلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مندروں میں میلہ ٹھیلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول. کہے وہاں کوئی مورتی تو نہیں ہے, بت تو نہیں ہے اس جگہ پر جہاں تم قربانی کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے. تب اللہ کے رسول نے اجازت دی جاؤ کرو. کیا پتا چلا کہ اگر وہاں میلہ ٹھیلا ہوتا زمانے جاہلیت کا جو شرک اور خرافات سے بھرا رہتا تھا, کفر سے بھرا رہتا تھا, یا کوئی مورتی ہوتی, کوئی بت ہوتا, تو اللہ کے رسول اجازت نہیں دیتے. تو قربانی, نظر و نیاز. نظر جیسے مان لینا کہ اگر میرا لڑکا پیدا ہوا تو میں اجمیر جا کر کے چادر چڑھاؤں گا. نظر ہی ہے نا, جائز ہے. کیونکہ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے میرے بھائیوں, میرے بچوں. نظر کیا ہے؟ وہی دلیل وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. مومنوں کی پہچان, تعریف اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ نظر کو پوری کرتے ہیں. آگے کلاسوں میں آئے گا کہ نظر کا کیا حکم ہوتا ہے. فرما روائی یعنی فرما برداری. پھر بات کس کی فرما برداری کی جائے گی؟ اگر ماں باپ بھی, استاذ بھی کسی ایسے کام کا حکم دے رہا ہے جو شرک ہے, تو ماں باپ کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. فرما برداری. اور اسی طریقے سے نماز کل بتلا چکا تھا. امید کس سے رکھو گے؟ جو وسائل ہے, ذرائع ہے, اس کو استعمال کرو گے, لیکن امید کس سے ہوگی کامیابی کی؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں کی جائے گی. خوف, ڈر, بھائی ایک طبعی ڈر ہوتا, فطری ڈر. سانپ دیکھو گے تو ڈرو گے, لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے وہ نہیں. فریاد رسی. فریاد مانے مانگنا, کچھ مانگنا, فریاد کرنا, مانگنا. استعانت مانے مدد حاصل کرنا. جن کاموں میں مدد کرنے کا اختیار اور طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے, اس میں مدد کس سے مانگو گے؟ بہت سارے لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ میں نے کہا بھیا اپنے گھر سے گلاس پانی پلا دو, تو یہ مدد مانگنا نہیں ہوا. وہ مانگنا کہ نہیں ہوا؟ 10 روپیہ دے دو, مدد مانگنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو یہاں جملہ سنو. جن کاموں کے کرنے لینے دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے, ان کاموں میں کسی اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا کیا ہے؟ شرک. جیسے میں نے کہا, کیا نام بیٹا آپ کا؟ ساحل. عزیزم ساحل ایک گلاس پانی دے دو. یہ ایک گلاس پانی دینے کی طاقت رکھتے ہیں, تو ان سے مدد مانگی جا سکتی پانی میں. لیکن میں کہوں عزیزم ساحل آسمان سے بارش برسا دو, برسا سکتے ہیں؟ جیسے آپ کا نام کیا ہے؟ ارے تیز بولو بھائی. ابھی نہیں سن پایا, کم سے. مفید. اللہ آپ کو مفید بنائے.
میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر مفید صاحب میرے سر میں بہت درد ہے، آپ مجھے کوئی مناسب دوا لکھ دو۔ تو یہ دوا ڈاکٹر ہیں، دوا لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ دوا دینے کی طاقت رکھتے ہیں، دوا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ لیکن میں کہوں ڈاکٹر مفید صاحب میرے سر کا درد ختم کر دو، یہ درد ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو استعانت، مدد مانگنا ان کاموں میں جن کاموں میں مدد کرنے کی طاقت، اختیار، قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی، تو ان کاموں میں کسی بندے سے مدد نہیں مانگیں گے۔ دلیل اس مدد کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں۔ ایاک نعبد و اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کسی کی عبادت نہیں، کسی اور کے پجاری نہیں، ہم پجاری ہیں کیول فقط تیری، اور ہر کام میں مدد ہم کس سے مانگتے ہیں؟ تجھی سے مانگتے ہیں۔ اس کو استعانت کا توکل کل میں بتلا چکا تھا۔ توکل دلیل کیا ہے قرآن سے کہ یہ توحید الوہیت کی دلیل، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ہائے ہائے مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو؟ اجمیر کچھوچھا پیر فقیر بنا رکھے ہو۔ قرآن کو پڑھو، قرآن میں یہ کس کا کلام ہے میرے بھائیو؟ قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شنکا، کوئی شبہ، کوئی شک ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر بولو 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ تمہارا سچا معبود اللہ، عبادت کے لائق کتنا ہے؟ 10 20 30 40 50، ایک ہے، ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ مہربان ہے، اتینت دیالو ہے، اتنا مہربان ہے کہ اتنا مہربان ایک ماں نہیں ہو سکتی ہے، باپ نہیں ہو سکتا ہے، رحیم کرم کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دلیل ہوئی میرے بھائیوں کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی اللہ ہے جس کے اندر جو رحمان اور رحیم۔ اللہ کے رسول، حدیث کی دلیل، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت یمن بھیجا تھا تو کہا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ معاذ یہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں یمن کی جانب گورنر بنا کر کے۔ کہتے معاذ دیکھو، سب سے پہلے جس چیز کی تم لوگ کیا دینا؟ دعوت دینا، جس چیز کی طرف لوگوں کو بلانا، جس چیز کا پیغام لوگوں کو دینا، وہ یہ کہ لا الہ، کیا مطلب ہوا؟ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق، کوئی پوچھنے کے لائق، کوئی نظر ماننے کے لائق، کوئی قربانی کے لائق، کوئی نظر و نیاز دینے کے لائق، کوئی دعا کرنے کے لائق نہیں ہے کوئی بھی، الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو یہ ہوا مطلب توحید، اس توحید کا جو توحید کی دوسری قسم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح کے حدیث میں اللہ کے رسول نے جو بتلایا وہ ہوا۔ اس میں بخاری کی روایت میں جو ہے اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ، اے معاذ لوگوں کو تم سب سے پہلی وہ بات جس کی طرف دعوت دینا، بلانا کہ لوگ اللہ کی توحید کے ماننے والے، اللہ کو ایک مانے اور جانے۔ دیکھو آگے توحید، وہ چھوڑ دو بھی، توحید الوہیت اور ربوبیت کا مقصد کیا ہے؟ آگے نیچے دیکھو، ہے سوال کہ نہیں ہے؟ توحید اسماء اور صفات کسے کہتے ہیں؟ ملا کہ نہیں ملا؟ ملا۔ اسماء اور صفات میں نے بتلا دیا، اسماء معنی جمع، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ واحد، ایک سے زیادہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟
जमा कहते हैं, है ना, उर्दू में। तो अस्मा कई नाम, यानी नाम। अस्मा माने इस्म माने नाम, अस्मा बहुत सारे नाम। सिफात के माने खूबियाँ, सिफात। जैसे अगर कोई पूछे मौलाना तो रहमान की सिफत बतलाओ, काले काले हैं, मोटे मोटे हैं, जोर जोर से तकरीर करते हैं, चलते हैं तो सीढ़ी से उतर नहीं पाते हैं, है कि नहीं, इतने नाते हैं, इतने ये हैं, इतने ये हुआ सिफत, है कि नहीं। तो सिफत माने खूबियां। अल्लाह के जो नाम हैं, चाहे अल्लाह ने लिखा कुरान में या अपने नबी के जरिए बतलाया, हदीस सही हदीसों का, और जो खूबियां हैं उनमें अल्लाह को एक ही जानना। देखो आगे नीचे देखो जवाब, अल्लाह ताला के लिए, आगे बोलो, हाँ, और सिफतें, नाम को ब्रैकेट में लिखा अस्मा और सिफतों को लिखा सिफात हैं, उनको बगैर किसी तावील के, तावील समझ लीजिए बहुत जरूरी है, तावील के माने गलत माना निकालना, तावील माने असल माने से उसको दूसरे माने की तरफ फेर देना, ये तावील हुआ। बिना तावील के, बिना इनकार के, चाहे अल्लाह का नाम हमारे समझ में आए या ना आए, अल्लाह की खूबियां हमारे समझ में आए ना आए, अगर साबित है अल्लाह का नाम कुरान और हदीस से, नबी अल्लाह की सिफत, तो हमें उसका इनकार नहीं कर सकते। तमसील, मिसाल देना, मिसाल देना, जैसे अल्लाह सुनता है जैसे हम सुनते हैं, यह मिसाल देना हुआ, एग्जाम्पल, उदाहरण देना। तमसील का मतलब क्या हो, मिसाल देना। जैसे अल्लाह सुनता है हम सुनते, जैसे अल्लाह देखता है हम देखते, ये नहीं, ना गलत माना निकाला जाएगा अल्लाह के नामों का, उसकी खूबियों का, ना इनकार किया जाएगा, ना मिसाल दी जाएगी। अल्लाह सुनता कि नहीं सुनता है, लेकिन उसी तरह सुनता है जिस तरह आप सुनते हैं, हम सुनते हैं, जैसा उसके लायक है। अल्लाह सुनता है, देखता है, पकड़ता है, आसमान से उतरता है, आसमान पे चढ़ता है, अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह का चेहरा है, जैसा कैसा है, अब कहो अल्लाह का चेहरा वैसा जैसे अरजान का चेहरा है, अल्लाह का चेहरा वैसा जैसे अब्दुल कादिर जिलानी का चेहरा है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने जो अपनी खूबी, अपना नाम बतलाया, वो खूबी और नाम किसी के अंदर, तो मिसाल, तमसील माने मिसाल देना। तशबीह यानी किसी के मुशाबिक, अल्लाह वैसे उतरता है जैसे हाफिज हिदायतुल्लाह साहब ऊपर से नीचे उतरते हैं, ये तशबीह हो गई। तो बिना तशबीह के वो कैफियत, कैफियत वो तरीका बताना, कैफियत माने तरीका, पर मामूल करके, हकीकत पर मामूल करके तस्लीम कर। अल्लाह के जो नाम हैं, अल्लाह की जो खूबियां हैं, उनको हकीकत पर मान करके मान लेना, उसमें शरीक और साझेदार ना करना। जैसे अल्लाह ताला ने, जिसे अल्लाह ताला ने अपने लिए अपनी किताब कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस सहीह में अल्लाह पाक के लिए बयान किया है, यानी अल्लाह के जो नाम है, अल्लाह की जो खूबियां हैं कुरान में, या जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, बगैर उसका गलत माना निकाले हुए, बगैर उसका इनकार किए हुए, बगैर उसकी मिसाल, एग्जाम्पल, उदाहरण दिए हुए, और बगैर उसकी तशबीह दिए हुए, हाँ, वैसे मान ले। अब बिना कैफियत के मान लेना। जैसे मिसाल देखो मेरे भाइयों, अल्लाह का अर्श से अर्श पर मुस्तवी होना, अर्श सातवें आसमान पे है, अल्लाह उस पर मुस्तवी है, कैसा हमें नहीं मालूम, हमारा ईमान है कि अल्लाह अर्श पर क्या है, मुस्तवी है। और मुस्तवी का माना कोई दूसरा नहीं निकाला जाएगा, इस्तौला वगैरह, हाँ, कैफियत नहीं बयान की जाएगी। कैसा मुस्तवी है, आसमान पे, सातवें आसमान पे कैसे अल्लाह ताला, जैसा उसके, हम कोई कहे कैसा, कैफियत हम नहीं जानते हैं, इनकार नहीं करेंगे,
فلاں کی طرح نہیں کہ جیسے عطا الرحمن بیٹھتے کرسی پر ایسے اللہ کرسی پر مستوی ہے بیٹھا نہ، کیسا جیسا اس کے، یہ اللہ کا حق ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے نزول اترنا، اللہ تعالیٰ آپ لوگ سنے ہوں گے تقریروں میں پڑھا ہوگا کہ ڈیلی روزانہ رات کے آخری پہر 7ویں آسمان سے نچلے آسمان پہ آتا ہے۔ اس پر ایمان ہے ہمارا، یہ اللہ کی خوبی ہے نا، ایمان ہے، آتا ہے۔ کیسے کہ نہیں انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے عقل والے ارے اللہ جب اترتا ہوگا تو کیا آسمان 7واں آسمان خالی ہو جاتا ہوگا؟ بھائی آپ مسجد سے اتریں گے تو یہ مسجد خالی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اللہ کی شان ہے، اللہ اترتا ہے بس، کیسا اللہ جانے، کس کے طرح اللہ، انکار نہیں کرے گا، مثال نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے ید، ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہے کہ نہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات اقدس جس کے ہاتھ میں، ید مانے ہاتھ۔ اب اگر کوئی ترجمہ کیا ہے کہیں جیسے مودودی نے قرآن میں کیا ہے قبض قدرت، غلط۔ ید مانے کیا ہوتا ہے؟ ید مانے ہاتھ عربی میں ہوتا ہے، جیسے یہ کیا ہے؟ ہاتھ۔ اب یہ کہو اللہ کے قبضے میں، غلط، انکار تعویل کرنا ہو گیا، ید کا ہاتھ کا غلط معنی نکالنا ہو گیا۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ ہاتھ ہے، کیسا، کس طرح بولو؟ جیسا اس کے، نہیں کہ ایک بہاری ایک یوپی والی کی طرح ہاتھ ہے، مولی ہدایت اللہ صاحب کی طرح ہاتھ نہ، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ کون ہوتا ہے اللہ کا بندہ جو اللہ کی شان کو پائے؟ بس ایمان رکھا۔ اب یہ ید کا دوسرا معنی بھی کہ قبض قدرت، اختیار، طاقت، غلط، ید ہاتھ، جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ناموں میں، اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی خوبیوں میں، یہ آیت بڑی مضبوط ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مانند، اللہ کے پرکار، اللہ جیسا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، اللہ کی خوبیوں جیسا کسی کی خوبی نہیں۔ آپ کے دل میں بھی اللہ نے رحم رکھا ہے، لیکن اللہ جس طرح رحمان اور رحیم مہربان ہے اس طرح آپ نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پہلی بات یہ نوٹ، اللہ کی طرح کوئی چیز کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں، جیسے ہاتھ ہی اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہی مانا جائے گا، اللہ جیسا کوئی کسی بھی چیز میں ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ سننے والا اور، اب بھائی ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا اللہ کی طرح کوئی اللہ کی طرح سن سکتا ہے؟ اللہ تو چوٹی کی بولی کو بھی سنتا ہے، آپ کے دل کی آواز کو سنتا ہے، آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ میں یہاں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھے تو سن رہے ہیں، لیکن دیوار سے باہر ہو جائیں تو سن پائیں گے؟ تو اور اللہ سننے کے لیے ہمیں 2 کان دیا، اللہ کے پاس کان بھی نہیں ہے، کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ بس ہمارا ایمان ہے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کان ہے، اللہ سنتا ہے، بس کیسا سنتا ہے؟ وہ اللہ ہی جیسا اللہ کے لائق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جیسا اس کے لائق، اور ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی، کبھی بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ آیت اللہ کے ناموں میں، خوبیوں میں، کہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، چاہے قرآن سے ثابت ہو اور چاہے اللہ کے رسول کے صحیح فرمان سے ثابت ہو، ہے نا؟
اس کو ویسے ماننا بنا انکار کے، بنا غلط مطلب نکالے ہوئے، بنا تعطیل وغیرہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ ہاں کیا کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ سمیع البصیر ہے، علیم لکھا ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع تو اس پہ ٹک لگا لو، بصیر لکھ لو، وہ کمپوز میں غلطی ہوا ہوگا۔ تو یہ ہوا توحید اسماء اور صفات۔ آئیے اوپر جائیے، لکھا ہوا توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی غرض و غایت کیا ہے؟ ملا کہ نہیں ملا؟ ملا؟ ملا کہ نہیں؟ دیکھو لکھا ہے، سوال لکھا کتاب میں نا توحید اسماء صفات کی تعریف سے پہلے کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی مل گیا۔ غرض و غایت میں نے مقصد، لچ، ہدف، غرض و غایت۔ کوئی پوچھے توحید الوہیت کے مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، توحید ربوبیت کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا مقصد صرف یہ ہے، خالی یہ ہے کہ لوگ اپنے رب اور معبود حقیقی کی بڑپن کو جانتے ہیں۔ معبود برحق سچے معبود کی سچے بڑپن کو جانے، عظمت کو جانے۔ توحید ربوبیت اور الوہیت کا مقصد اللہ کی عظمت کو، بڑپن کو جانے اور صرف کس کی عبادت کریں، یہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا مقصد ہے۔ اللہ کی اطاعت ہو یا اپنے سلوک و عادات و اطوار ہو، ہر چیز میں اللہ کی تابعداری کریں یا جس کی تابعداری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو آج کے سبق میں آپ لوگوں کو پڑھایا گیا توحید کا معنی لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں یہ بتایا گیا، 3: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ پڑھایا گیا۔ اور توحید ربوبیت اور الوہیت کا مقصد کیا ہے، آخر میں بتایا گیا کہ ان کے دونوں توحید کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالی کے معبود برحق سچا معبود مانتے ہوئے صرف اطاعت اور اسی کی فرما روائی اور سب کچھ کریں۔ وجزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک بدلہ دے۔ اگر کوئی پریشانی ہوگی سمجھنے میں تو بتائیے گا میرے بھائیو، کوئی پریشانی ہوگی سمجھنے میں تو بتائیے۔ اچھا آپ لوگوں نے یاد کیا تھا کل کا سبق نا؟ پکا یاد ہے؟ میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں تو آپ بتائیے، آپ بتائیے کہ پیچھے بغیر پیج کھولے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، زور سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ صرف اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کرے۔ ماشاء اللہ، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ صرف ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ حافظ جی اس کی دلیل دے سکتے ہیں؟ ہاں بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا؟ مصیب الرحمان۔ اور آپ کا نام بیٹا؟ گلزار عالم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو جانتا ہوگا ہاتھ اٹھائے گا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ بولو بیٹا بولو۔ عبادت ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ وہ سارے باتیں اور عمل جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا۔ دلیل؟ دلیل بولو قل إن صلاتي ونسكي زور سے۔ ہاں قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے بتائیے؟ اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ کوئی دوسرا بتائے؟ یہ دیکھو ٹیپنگ کر رہے ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں گھوم رہتے ہیں درس میں۔ ہاں کون بتائے گا؟ جو اور کون بتائے گا؟ اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ بھائی جہاں دلیل بتلایا گیا تھا، اور کوئی بولے؟
जो जवाब नहीं दिए हैं? खाली भर भर खाओ, अथरा अथरा भर, यही अल्लाह का हक है? खेलो खाली, कौन बतलाएगा? आप बताओ पीछे वाले। अरे यहाँ लिखे नहीं हो, हाँ? बंदों पर अल्लाह का हक, ये दलील बताया था ना। हाँ, क्या हक है? हाँ, जब कोई पूछे कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है, तो जवाब दो बेटा, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेहनत से पढ़ो, याद करो, सवाब भी मिलेगा, इल्म भी बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह अल अजीज आखिरी जो प्रोग्राम करूंगा बिल्कुल मस्त रहेगा इंशाअल्लाह अल अजीज, क्योंकि मौलवी हिदायतुल्लाह साहब आज ही से तैयार है आखिरी प्रोग्राम करने के लिए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैर व बारकल्लाहु फीकुम।